الحمدللہ جی، ہم پہلے ہی منصف مزاج ہیں، بلکہ اہل ایمان کی نشانی ہے اولو العلم قائما بالقسط۔ اہل علم جو ہیں وہ انصاف کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس گورنمنٹ نے کئی معاملات میں جہاں پہ غلط کام کیے ہیں، جیسے پتنگ بازی والا ایشو ہو، شراب والا ایشو ہو، اور ماورائے عدالت قتل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ والا جو سانحہ ہوا ساہیوال کے اندر، میں نے ان سارے معاملات کے اندر ان کے اوپر سخت گرفت کی، اور ساتھ ہی ساتھ جب کبھی علماء کی طرف سے پرائم منسٹر کے اوپر فتویٰ بازی والے معاملات ہوئے تو اس میں بھی میں واحد سپیکر تھا جس نے ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے آ کر امت کو صحیح بات بتائی، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابھی حالیہ دنوں میں جو گستاخ صحابہ ہونے کا فتویٰ لگا تھا، تو میں نے قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں امت کے سامنے سچی بات رکھی۔ جہاں تک یہ پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے، یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خود بھی سنی، آلموسٹ 50 منٹ کی یہ تقریر تھی ان کی۔ اس سے پہلے بھی جو پریس اور میڈیا کے سامنے انہوں نے کوسچنز کے آنسرز دیے تھے وہ بھی بڑے دبنگ تھے، اور کچھ چیزیں اس میں ایسی بیان ہوئی تھیں جو اس تقریر میں نہیں تھیں، تو میں ان سب کو ملا کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ اس تقریر کی پازیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا، اور جو اس میں کمزوریاں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کروں گا، لیکن کمزوریاں اینڈ پہ۔ پہلے ہی بات جو ہے وہ نیگیٹو شروع کی جائے تو لوگوں کو پھر بات سمجھ نہیں آتی، وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں۔ سب سے پازیٹیو چیز اس تقریر کی یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سے پازیٹیو چیز تھی۔ اس کے بعد گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے خوشی ہوئی کہ جب سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں والا معاملہ نہیں کیا کہ وہ ٹائی اور پینٹ شرٹ چڑھا کے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، اب حالیہ جو مودی ان کے پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے واجپئی تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ تہمد اور کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا، وہ لوگ تو کوئی اپنے لیے آر محسوس نہیں کرتے۔ تو جب ہم نے اپنا قومی لباس شلوار قمیض ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو پھر ہمارا پرائم منسٹر کیوں نہ پہنے؟ تو یہ اس پرائم منسٹر کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا کہ جتنی بھی ان کی فورن میٹنگز ہوئیں، چاہے آج ہوئی ہیں یا اس ایک سال کے اندر جتنی بھی، انہوں نے اپنا قومی لباس پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور اس کی وجہ سے دیکھیں جب لیڈر یہ کام کرتا ہے تو پھر نیچے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو لوگ اب شلوار قمیض کاٹن کی پہننے میں، اوپر واسکٹ پہننے پہ یا کوٹ پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی لیڈر سے نیچے سیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو گیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے پسند آئی ہے تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا۔ دوسری جو سب سے اہم ترین چیز تھی، بسم اللہ سے آغاز کرنے کے بعد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد، وہ پرائم منسٹر نے جو یہ بات کہی نا کہ میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پہ، یہ سب سے کلائمیکس تھا ان کی تقریر کا۔ 50 منٹ کی تقریر میں جو آخری 15-20 منٹ ہے نا، وہ اصل میں روح ہے اس کی، اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں ایک گاڈ میں بلیو کرنے والا ہوں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک ایسی نصیحت کر دیں آپ کہ بس اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، ایک نصیحت۔ صحیح مسلم شریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ڈٹ جائے اس بات کے اوپر۔ یہ ایک نصیحت آپ دیکھیں، پورے کا پورا دین جو ہے وہ ایک جملے میں ہے، یعنی وہ صحابی آگے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جس کو میں پکڑ لوں اور اس کے بعد مجھے دنیا میں کسی سے کوئی نصیحت نہ لینی پڑے۔ اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اس دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ڈٹ جا۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، اور اگر بالکل ہی گیا گزرا ہے کوئی، زبان سے بھی نہیں روک سکتے
تو اپنے دل میں اسے برا جانو، لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے۔ ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برا کہنا چاہیے، گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے۔ ان دونوں باتوں کے اوپر، یعنی اللہ پر ایمان لا کر مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، اور دوسرا کم از کم زبان سے تو برائی کو ہو۔ اس کی پریکٹیکل مثال پرائم منسٹر کی تقریر تھی جو یو این کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کی وہاں پہ بات کی کہ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جس میں مسلمز اور نان مسلمز کے حقوق تھے۔ اگر ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا، جو ماڈرن دور میں آپ ٹیکس کہہ لیں، تو پھر ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہوتی تھی۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک مسلم اور نان مسلم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو جو جج ہے، قاضی ہے، وہ مسلم کے حق میں ضرور فیصلہ کرے گا، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ریڈیکل اسلام کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ جو ایک ریڈیکل اسلام کی ٹرم آ گئی ہے، فینیٹکس مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان فینیٹکس ہو چکے ہیں، اور ایک طرف لبرل اسلام کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہ تو کوئی لبرل اسلام ہے اور نہ ہی کوئی فینیٹکس کا ریڈیکل اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ کوئی ڈویژن نہیں، یہ آپ لوگوں کی منہ شگافی ہے۔ اور اس میں انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا نان مسلم ملکوں کے لیڈرز کو کہ آپ لوگوں نے 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد، 9/11 کے واقعے کے بعد، نان مسلم ملکوں کے جو پرائم منسٹرز تھے یا پریزیڈنٹس تھے، ان لوگوں نے یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا کہ ریڈیکل اسلام کی بات کرنی شروع کر دی۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر آپ خودکش حملوں کو یا دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو 9/11 سے پہلے جتنے خودکش حملے ہیں اس میں پائنیئر تو وہ جو ہیں وہ جیپنیز ہیں جنہوں نے خودکش حملے کیے تھے ورلڈ وارز کے اندر اپنے مخالفین کے اوپر۔ پھر تامل ٹائگرز جو تھے سری لنکا کے اندر، انہوں نے کیے، لیکن آج تک ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ ہندو دہشت گرد۔ مسلمان جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو اسلام کو دہشت گردی سے آپ جوڑ دیتے ہیں چند لوگوں کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے، تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا پازیٹیو امیج ہم دنیا کے سامنے جو نہیں پیش کر سکے، اس میں مجرم مسلم عوام نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو ہم پہلے ہی رونا روتے ہیں کہ مسلم عوام تو بیچارے چیختی رہتی ہے، مسلمان حکمران اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے۔ اور اس میں بھی جو ہمارا ایک انٹرنیشنل فورم ہے OIC، جس کو وہ شاہ مندوانی صاحب کہتے تھے OIC، جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہی بنتے ہیں OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، تو ان کے حکمران مقدمہ صحیح دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، ان کا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے 2 لیڈرز کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 1 طیب اردگان کے بارے میں، حافظہ اللہ تعالی، اور دوسرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء سے معذرت کے ساتھ۔